اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے محض اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، اور مالک کریم نے جو بھی کسی کو دیا ہے وہ بطور امانت عطا فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال کمانے میں، مال کے حاصل کرنے میں اور مال کمانے کے ذرائع اختیار کرنے میں ہمیں محتاط ہونا چاہیے۔ حلال حرام کی، جائز ناجائز کی پوری تمیز کرنی چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ مال کمانے میں ہی پوری احتیاط کی صرف ضرورت نہیں ہے، مال خرچ کرنے میں بھی پوری احتیاط کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مال کمانے کے بعد بھی ہم اس کے حقیقی مالک نہیں بنتے۔ رزق حلال اور طیب طریقے سے جمع کرنے کے بعد بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو کہاں خرچ کرنا ہے، کس ترتیب سے خرچ کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں کھانے پینے سے منع نہیں کرتے، لباس پہننے سے منع نہیں کرتے، لیکن اس میں اسراف سے، بے جا خرچ کرنے سے، فضول جگہ پہ لگانے سے منع کرتے ہیں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، بس اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اور وَلَا تُسْرِفُوا کا معنی فاضل بریلوی نے کیا کہ حد سے نہ بڑھو، کھاؤ پیو لیکن حدود کے اندر رہ کر یہ کام کرو۔ کیوں کہ انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو، بے جا خرچ کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ جس طرح سے یہ ذمہ داری اور یہ نقطہ بڑا حساس ہے کہ مال کو کیسے کمانا ہے، اسی طرح اس حساسیت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جائز طریقے سے کمایا ہوا مال جس کو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کو خرچ کرنے میں بھی نہایت احتیاط کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کے جو سوالات گنوائے ہیں نا، ان میں حضور نے بتایا ہے ہمیں کہ ایک سوال اللہ قیامت کے دن تم سے یہ پوچھے گا کہ مال کہاں سے کمایا، اور یہ بھی پوچھے گا کہ خرچ کہاں کیا تھا، اس لیے کہ تم کوئی حقیقی مالک تو نہیں نہ بن گئے۔ ہمارے ہاں بے جا اسراف، فضول خرچی، اس کے مظاہر اگر کبھی دیکھے جائیں تو وہ بھی بہت ہی زیادہ ہیں، اور اس میں سب سے بڑی جو قباحت پیدا ہوتی ہے اسراف میں اور فضول خرچی میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے۔ حضرت سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک شخص بڑا مجبور ہو کر کے کسی بادشاہ کے دروازے پہ آیا تھا، تو بادشاہ نے اسے کئی مہینوں کا کھانا دیا اور اس سے بڑی محبت کی، تو اس نے سمجھا میں منظور نظر ہوں، اتنا مجھے نوازا گیا ہے، تو پھر اس نے اس طرح سے اسے خرچ کیا کہ ایک ہفتے میں ہی سارا ضائع کر کے جب دوبارہ مانگنے آیا تو بادشاہ اتنا ناراض ہوا کہ وہ کہنے لگا تو آج آیا ہے، آج کے بعد میرے دربار کے ارد گرد نظر نہ آنا۔ تو اس فقیر کی زبان سے نکلا کہ آپ کے تو سخاوت کے قصے بڑے معروف ہیں، اور ایک فقیر کو نوازنے سے آپ کا بگڑے گا بھی کچھ نہیں، تو آپ اس طرح کی سختی کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے تکلیف یہ ہوئی ہے کہ جو میں نے تحفے تمہیں دیے تھے تم نے قدر نہیں کی، تم نے اس مال کو اس طرح ضائع کیا ہے اور اس طرح ہوا میں بکھیر دیا ہے۔ ڈھیر سارے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں وسعت عطا کرتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق تھا، ہمیں ملنا ہی چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں گنجائش دیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بنتا تھا، مجھے ملنا ہی چاہیے تھا۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری، ناشکری ہوتی۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب نرالا ہے، قرآن حکیم کا یہ انداز انوکھا ہے کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وکان الشیطان لربہ کفورا، فرمایا بے شک شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان ناشکرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں نا، یہ بھی گویا اسی طرز پر چل رہے ہیں جس طرز پر شیطان چلتا ہے، ناشکری کر رہے ہیں، ناقدری کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ وسعت عطا کرتا ہے، گنجائش دیتا ہے، وہ خیال ہی نہیں کرتے، وہ لحاظ ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں او جناب میں نے بچوں سے کہا ہے تم نے پرواہ نہیں کرنی، آپ نے غلط کہا ہے بچوں سے، میں نے کہا فکر نہیں کرنی، آپ نے غلط کہا ہے اپنے بچوں سے، میں نے کہہ دیا ہے چھوٹے بھائی سے کہ میرے ہوتے ہوئے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میاں آپ نے زیادتی کی چھوٹے بھائی کے ساتھ، میں نے کہا ہے آپ بات کریں پیسوں کی فکر نہ کریں، غلط کیا آپ نے۔ میں آپ کو کس طرح بتاؤں کہ جس ملک کے اندر لوگ روٹی کو شام کو ترستے ہیں، اس ملک کا یہ منظر بھی عام ہے کہ وہاں نئے ماڈل کا موبائل آئے تو ختم ہو جاتا ہے۔ جس ملک میں لوگ دوائیوں کے لیے زکوٰۃ کے فارم فل کرتے پھرتے ہیں کہ مجھے یونین کونسل والے لکھ دیں کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں اور میں کسی ہاسپٹل میں جا کے جمع کرا کے اپنا علاج کرا لوں، اس ملک کا یہ منظر بھی ہے کہ لوگ ذرا گاڑی تھوڑی پہلے لینے کے لیے نئے ماڈل کی 4-4 لاکھ روپیہ زیادہ بھی دے دیتے ہیں
کہ مجھے ذرا جلدی گاڑی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے. ابن ماجہ میں موجود ہے. سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا تھا, کریم نے اٹھایا اور حضور فرمانے لگے عائشہ اس کی قدر کرو, رزق جس گھر سے ناراض ہو جاتا ہے دوبارہ پلٹ کے نہیں آتا, اس کی قدر کرو, اس کا خیال کرو. کوڑے دانوں کے اندر بھر دیے روٹیاں, اور کوڑے دانوں کے اندر بھر دیا تم نے سالن, اور کوڑے دانوں کے اندر بھر دیے تم نے پھل اور مٹھائیاں. بے قدرہ نے قدر نہ کیتی خوب تسلی ہو. اور میرے عزیز اپنی زندگی میں چیزوں کی قدر کرنا سیکھیں, انسانوں کی قدر کرنا سیکھیں, اپنوں کی قدر کرنا سیکھیں. فرمایا یہ جو ناشکری کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں, اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. کتنا زور لگاتے ہیں لوگ آج, ہماری آمدن بڑھنی چاہیے, 10,000 کماتا ہوں تو 15 ہو جائے, 15,000 کماتا ہوں تو اس کا 20 ہو جائے, اور 20 والا کہتا ہے 50 ہو جائے. سارا زور لوگ آمدن پہ, آمدن بڑھانے کے ذرائع پہ, نئے سے نئے بزنس پہ. میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن یہ کتاب و سنت کے بہت سارے ارشادات پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اصل فن مال کمانا نہیں, اصل فن تو اس کو لگانا ہے. اصل فن تو اس بندے کا ہے جو اپنے وسائل کے اندر رہ کر اپنا بچت متعین کرتا ہے. یہ اصل فن ہے کہ آپ اس محدود دائرہ کار کے اندر. میں نے اپنے ابا جی سے ایک بات سنی تو مجھے بڑی یاد رہ گئی. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے پتر دولت مند ہون دی تیری ضرورت ہی نہیں, بہت زیادہ پیسہ ہونا تو اتنا مسئلہ ہی نہیں, بنگلے کار کوٹھیاں بہت ساری چیزیں. وہ کہا کرتے تھے بس پتر یہ دعا منگو بوے تے کوئی قرض لینا والا نہ کھلوتا ہوئے. بس جس بندے نے دینا نہیں نہ کسی کا کچھ وہ بندہ سکون میں. آپ کے ذمہ قرض نہیں, آپ یقین کریں وہ ان کی بات ایسی ذہن پہ بیٹھ گئی کہ واقعی اگر کبھی آپ نے کسی کا کچھ دینا ہو. کیا فرمایا نبی پاک نے؟ حضور فرماتے ہیں مقروض قیدی ہوتا ہے, یہ بیچارہ قیدی ہوتا ہے. فرمایا قرض دینا ہوتا ہے تو لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں, اوپر نیچے پیسے ہے نہیں اور مانگنے والا اصرار کر رہا ہے تو کیا کہا جائے. تو کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے کسی کا کچھ دینا نہیں, آپ کے وسائل اور ضروریات روٹین میں مینج ہو رہی ہیں, تو اگر پیسے جمع نہیں بھی ہو رہے تو آپ خوش قسمت آدمی, اس لیے کہ آپ کے ذمہ قرضہ. تو میرے بھائی یہ اصل حسن ہے زندگی کا. لیکن میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں, بڑی زبردست اسکیم لڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں 300 بندے کا ولیمے پہ کھانا پکانا ہے اور 300 بندے کا سارا ٹوٹل کھانا ہی قرض اٹھا کے پکانا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے مینج کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ 300 جو آئے گا وہ سلامی بھی تو دے گا نا, تو لہٰذا اس طرح کر کے وہ مینج کریں گے. وہ کوئی نہیں مینج ہوتا. پھر وہ ایک دن شادی ہوتی ہے اور 4 سال قرضہ اترتا ہے. کس نے آپ کو مجبور کیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا برکت والا نکاح ہی وہ ہوتا ہے جو نکاح کرنا آسان ہو, اس میں دشواری کوئی نہ ہو. اپنے اخراجات کو, اپنے معاملات کو مینج کرنا اور اس ترتیب سے اسے سیٹ رکھنا کہ جس میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ آئے. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ دنیا میں صرف ضروریات پوری کریں, خواہشات نہیں. ہمارے 2 قسم کے خرچے ہیں, ایک خرچے ہیں ضروریات کے اور ایک ہمارے اخراجات ہیں ہماری خواہشات کے. ہماری ضرورت ہے کہ 2 وقت روٹی ملے اور ہماری خواہش ہے کہ ذرا فاسٹ فوڈ بھی کبھی ہو جائے نا ساتھ, یہ ہماری خواہش ہے. ہماری ضرورت ہے کہ ایک سواری ملے جس پر ہم بیٹھیں اور ہم جا کر کے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ادا کریں, جہاں ہمیں جانا ہے ہم ہو کے آ جائیں, یہ ہماری ضرورت. اور ہماری خواہش یہ ہے کہ گاڑی اگر کبھی نئے ماڈل کی ہو نا, یہ خواہش. اگر ذرا زیادہ آرام دہ ہو, یہ خواہش ہے. ایک ہے ہماری ضرورت. ضرورت یہ ہے کہ گھر ہونا چاہیے, گرمی سردی سے بچائے, پردہ پوشی ہو, پختہ ہو, بار بار اس میں چیزیں گرتی نہ ہوں, چھت سے مٹی نہ ٹپکتی ہو, وہ بچوں کے لیے محفوظ ہو, بس ٹھیک ہے, یہ ضرورت ہے. اور خواہش یہ ہے کہ کبھی کسی بڑی سوسائٹی میں ہو جائے نا, کبھی اس کے سامنے کوئی کنال کا لان بھی ہو جائے نا, کبھی ایک کونے میں گراج بنا ہوا ہو نا, 4 گاڑیاں بھی کھڑی ہو جائیں. یہ کیا ہے؟ یہ خواہش ہے. اور ایک کونے میں کبھی 2-4 جھولے پڑے ہوئے ہوں نا, اور اگر تھوڑا سا کہیں پانی کا تالاب بھی میسر آ جائے تو غوطہ زنی کرنے میں بھی. یہ خواہشات ہیں. یاد رکھنا دنیا میں ضروریات پوری کرو اور جائز طریقے سے پوری کرو, خواہشات انشاءاللہ اللہ قیامت میں جنت میں ساری پوری فرما دے. یہاں آپ ضروریات کی حد تک وقت گزاریں, جب جنت میں جائیں گے تو رب فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, فرمایا جنت میں تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے. ہر خواہش تمہاری پوری کر دی جائے گی, لیکن یہاں صرف ضروریات تک رہو, یہاں خواہشات تک. میں بڑے درد سے عرض کروں گا, کبھی کبھی ملک سے باہر جاتا ہوں, پردیسیوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی, ان کے دکھ سنے نہیں جاتے, ان کی آزمائشیں بڑی انوکھی ہیں. اور دنیا میں ہر کمیونٹی, ہر قوم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے. ہمیں پاکستانیوں کو پتہ نہیں کس طرح کا بنا دیا گیا ہے, ہم جہاں بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے کی مخالفت ہی کرتے ہیں. کسی ملک میں بھی چلے جائیں ہم نے لڑنا ہے. وہ خدا کے بندے قومیں تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں کہ یہ میرے قوم کا ہے, اور آپ ایک تو یہ ہے کہ قوم کے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے غلام ہیں. تو آپ کی تو سوچیں یکجا ہونی چاہیے تھی. بڑی سخت گیر حالت ہے بعض پردیسیوں کی, باہر جانے والے سارے لوگ سیٹ نہیں ہوتے.
چند فیصد ہوں گے جن کا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہوگا، ورنہ بڑی تکلیف میں ہیں لوگ۔ لیکن جب غور کیا جاتا ہے نا، بہت سارے لوگوں کو، سب کو تو نہیں لیکن ایک ڈھیر ساری تعداد ایسی ہے جو ضروریات کے لیے نہیں گئی، خواہشات کے لیے گئی۔ پیچھے خواہشات وسیع تھیں، ان وسیع خواہشات کی تکمیل کے لیے لوگوں نے دیس چھوڑا اور پردیس چلے گئے۔ تھوڑا سا چیزوں کو مینج کریں اور اپنی ضروریات کو سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے کی اجازت دی، لیکن کھانے میں غیر محتاط ہونے سے منع فرمایا۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کھانا اتنا کھاؤ بس جتنا تمہاری کمر سیدھی کرنے کے لیے کافی ہے، چند لقمے کافی ہیں۔ اور فرمایا بڑا دل کرے نا پیٹ بھر کے کھانے کو تو پھر بھی کھانے کے 3 حصے کرو، ایک میں ہوا ہو، ایک میں پانی ہو، اور صرف تیسرے میں کھانا ہو، ضرورت سے زیادہ نہیں۔ ہمارے ہاں جناب کھانے کا معاملہ بہتر سے بہتر ہوٹل اور بہتر سے بہتر غذا اور جناب لذات کی دنیا، اور جناب آج یہ پک رہا ہے اور ریسیپی نہیں آ گئی اور مسالہ جات بن گئے اور کتابیں چھپ گئی، اور صبح سے شام تک سوائے کھانے پینے کے، آنے جانے کے، کس شہر میں کون سا ہوٹل کہاں ہے اور وہاں کون سی چیز اچھی پکتی ہے، یعنی 70 کلومیٹر کا سفر طے ہو رہا ہے ہوٹل تلاش کرنے کے لیے۔ او خدا کے بندے، تو کھانے پینے آیا دنیا میں؟ یہ کھانے پینے والا معاملہ تو قیامت میں ہوگا۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ فرماتے ہیں ملتے جلتے پھل دوں گا لیکن ذائقے نرالے ہی ہوں گے ان کے۔ وہ جنت میں ملیں گے وہ کھانا اور جی بھر کے کھانا اور مرضی کرنا، یہاں فقط کھانے پینے آئے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کے کپڑے پرانے نہیں ہوتے، ان کا ڈیزائن بدل جاتا ہے۔ مجھے بتائیے شادیوں پہ جو لباس بنتے ہیں، لاکھوں کی جو خریداری ہوتی ہے، وہ کپڑے میرے خیال ہے زیادہ سے زیادہ ایک دفعہ ڈالے جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی بندہ ڈھونڈا جاتا ہے جو ہم سے وصول کر لینا کبھی 60,000 کا جوڑا، 90,000 کا جوڑا۔ ناراض نہ ہونا، امیر کوئی نہ کوئی ایک آدھ رسم چھوڑ دیتے ہیں، غریب آدمی ایک رسم بھی نہیں چھوڑتا، جتنا مرضی ادھار پکڑنا پڑے اس نے ایک بھی نہیں چھوڑی، ساری پوری کر دی، ٹوٹل ادھر سے اٹھاؤ ادھر سے اٹھاؤ، لیکن ٹوٹل پوری کر دی، جتنی یہ قبیلے کی ہے، یہ برادری کی ہے، یہ علاقے کی ہے، یہ فلاں کا۔ کن چکروں میں الجھ گئے؟ ملبوسات تو ضرورت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن الماری میں گنجائش کوئی نہیں کپڑے مزید رکھنے کی۔ لیکن لوگ ہیں کہ بازاروں کا سفر چھوڑ ہی نہیں رہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں 15 دن کا عمرہ کرنے جو لوگ جاتے ہیں، اگر 15 دن کے عمرے کے اندر وہ 60 کلو سامان کی خریداری کریں اور کہیں کہ وہ جناب 46 کلو تو ایئر لائن نے کہا تھا، 15 کلو اب آپ میرا 2 کلو رکھ لیں گے، آپ میرا 3 کلو رکھ لیں گے۔ بازار گھومنے آئے، یہاں تجارتیں کرنے آئے ہو، اللہ کے گھر میں حاضری دو جس کام کے لیے آئے ہو۔ دعائیں مانگ مانگ کے یہ موقع ملا اور سارا وقت بازاروں میں گزار دیا۔ اتنی خریداریاں ہو رہی ہیں، اتنا کچھ ہو رہا ہے، ملبوسات پہ ملبوسات، کپڑوں پہ کپڑے۔ خدا را کہیں آپ رکیں، ضرورت کے لیے آپ لیں چیزیں، منع کوئی نہیں کرتا۔ اور پھر وہ کپڑے خریدنے بھی کس لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ مسجد میں بعض لوگ آتے ہیں تو وہ لباس اس طرح کا نہیں پہنتے جس طرح کا انہیں پہننا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 2000 دینار کا جوڑا بنوایا امام صاحب نے۔ تو لوگوں نے کہا حضور اتنا مہنگا جوڑا یہ کیا کریں گے؟ فرمایا یہ پہن کے تہجد پڑھا کروں گا۔ حضور کیا مطلب؟ فرمایا تم اچھے لباس پہن کے لوگوں کے سامنے جاتے ہو، میں سونا لباس پہن کے رب کی بارگاہ میں حاضری دوں گا اللہ کے حضور۔ 2000 دی امام اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں اس کو لکھا ہے، 2000 کا لباس پہن کے تہجد کی نماز پڑھتے۔ کس کو دکھانے کے لیے کپڑے پہن رہے ہو؟ جو دیکھ کے چہرہ ادھر کر رہے ہیں، کہتے ہیں بڑے دیکھے ہیں، یہ تو میں نے پرانا بھی کر دیا ڈیزائن جو آپ نے لیا ہے۔ تو اپنے مزاج میں، لہجے میں، طبیعت میں، اور پھر اسی طرح کا معاملہ مکانات کے ساتھ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام تو بڑے بڑے بلند و بالا مکانات کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، حضور نے تو نہیں پسند فرمایا، سادہ گھر میں رہنا پسند۔ لباس کے معاملے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، اللہ اسے آگ کا لباس پہنائے گا قیامت کے دن۔ کیوں آپ دکھاوے کا لباس پہنتے ہیں؟ صرف لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے پاس ذرا انوکھا انداز ہے، تصنع کے لیے، بناوٹ کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ تو یاد رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسراف سے، فضول خرچی سے، بلا وجہ بعض جگہوں پہ پیسہ خرچ کرنے سے منع کیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ میں نے آپ سے پہلے معذرت لے لی ہے کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اگرچہ بڑی درست ہوتی ہیں لیکن وقتی طور پر وہ تھوڑا محسوس ہوتا ہے کہ شاید جملہ ثقیل ہو گیا ہے، تو چلو خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ امیر کئی دفعہ اتنے نہیں بگڑتے جتنے امیر زادے بگڑ جاتے ہیں، پیر کئی دفعہ اتنے نہیں بگڑتے جتنے پیر صاحبزادے اور پیر زادے اور فلاں صاحب یہ بگڑ جاتے ہیں۔ امیر صاحب نے پیسہ کمایا ٹھیک ہے، لیکن ان کے بچوں کا جو ذہن بن جاتا ہے نا کہ اوہو ہم تو بڑے امیر ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ناکام اس وقت ثابت ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ پیسہ دینے میں تو کامیاب ہوئے لیکن اعلیٰ افکار دینے میں ناکام رہ گئے، ان کی سوچوں کو مضبوط نہیں کر سکے، وہ طے نہیں کر کے دے سکے کہ بیٹا سادہ طرز زندگی بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے نا کہ ایک آدمی صرف اس لیے موبائل چینج کر رہا ہے کہ اس کے جناب ماڈل بدل گئے ہیں اور اس نے نئے ماڈل کا لینا ہے، اور دوسری طرف حالات یہ ہیں کہ کچھ لوگوں کو غذا میسر نہیں ہے، سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔
لباس پورا میسر نہیں ہے کہ وہ بیچارے سردی سے اپنے آپ کو چھپا لیں. اپنی آنے والی نسل کو اس طرح کا مزاج دیں, ان کو اس طرح کا سمجھائیں کہ وہ کفایت شعار ہو. میرے ایک دوست ہیں, کم و بیش کو 13-14 سال سے میری ان سے دوستی, ایک چھوٹی سی وہ دکان کرتے ہیں. میں نے زندگی میں کبھی اس شخص کو نہیں دیکھا کہ اس نے کبھی آ کے کہا وہ حالات بڑے خراب ہیں. میں نے ایک دن پوچھا, میں نے کہا یار لوگ کیا ہی دیتے ہیں؟ تو آپ کہنے لگے جی میں نے شروع سے اپنے بچوں کو اور گھر والوں سے کہا تھا کہ جو میرے پاس ہے اسی میں جینا ہے, اس سے آگے نہیں بڑھنا. آپ یہی اللہ تعالیٰ کا ہمارے حق میں فیصلہ کرم ہے اور اسی میں ہم نے زندگی گزار دی. کہنے لگے ایک تو میں کسی اسکیم کا حصہ نہیں بنتا, اور ایک سادے کپڑے پہن کے مجھے کبھی شرمندگی نہیں ہوتی, اور ایک یہ کہ مجھے جہاں بھی کہیں بٹھا دیا جائے میں اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتا. میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ مجھے کیوں نہیں پسند جو رب نے میرے لیے پسند کیا ہوا ہے. میں کسی کو دیکھ کے کیوں للچاؤں؟ یہ طرز زندگی مضبوط طرز زندگی, یہ افکار, یہ مضبوط افکار ہیں. آپ تھوڑا سا چیزوں سے باہر آئیں, اسراف, فضول خرچی اور یہ ساری چیزیں. پھر میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص تھوڑا بہت چیزوں میں بچتا بھی ہے تو وہ بعض ایسی چیزوں کا خیال نہیں کرتا جس کا اسے اور بھی خیال کرنا چاہیے. اگر آپ کے گھر میں پانی کھلا آتا ہے تو آپ کبھی اپنے ہی ملک میں سفر کر کے دیکھیں, بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پینے کو پانی نہیں ملتا. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو آپ ضائع کر رہے ہیں. وہ ٹوٹی اگر کسی جگہ سے لیک ہو گئی ہے اور اس میں پانی کے قطرے بہتے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں, کل پرسوں ٹھیک ہو جائے گی. آپ اگر کوئی چیز آپ کو وافر مل گئی ہے, اللہ کے فضل سے زیادہ ہو گئی ہے, تو آپ کو قدر ختم ہو گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر برتن بھر کے پانی دیا جاتا تھا تو چوتھے حصے سے وضو کر لیتے تھے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک تاکید فرمایا اگر تمہارے گھر کے سامنے نہر بھی ہو تو پھر بھی میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم وضو کرتے وقت پانی ضائع کرو, استعمال کرتے وقت پانی کا ضیاع کرو. نہر بھی چل رہی ہو تو پھر بھی محتاط طریقے سے تمہیں پانی استعمال کرنا ہے. تمہیں اسراف کرنے کی اجازت نہیں ہے, فضول خرچی کی تمہیں اجازت. اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے بعض لوگوں کو کہ وہ کونے پہ ہو کے شکوہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو کتنا مالدار ہے لیکن کتنا سوچ سمجھ کے چلتا ہے, تو کیا کرے اگر مالدار ہے تو. بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے بندہ بڑا مالدار ہے, ہم نے فلاں کام کہا تھا تو اس نے توجہ نہیں کی, تو بھائی پیسے اس کے ہیں, آپ کو تنقید کی اجازت ہی نہیں ہے. اگر تو آپ کا قرض اس نے دینا ہے تو آپ تنقید کریں گے, ویسے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم بعض ایسی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں جن کا دین ہمیں پابند نہیں کرتا اور اس میں ہم شدت بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھا جی ان کے کہہ دینے سے کام ہو جانا تھا. کیسے ہو جانا تھا بھائی؟ تو اتنی زیادہ تکلف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کوشش کریں اللہ تعالیٰ اخلاص عطا کرے, باقی رستے تو وہ آسان کر دیا کرتا ہے, وہ آسان کر دیتا ہے. لیکن کسی بھی چیز میں آپ شدت پسندی کا شکار نہ ہوں, الجھے نہیں. آپ کوئی کام بھی ایسا نہ کرے جس میں کوئی چیز ضائع ہو. اسراف سے جتنا بچ سکتے ہیں, فضولیات سے جتنا بچ سکتے ہیں. ایک بڑا خطرناک لفظ لوگ بولتے ہیں, زندگی سہولیات والی جو ہے دین اسے منع نہیں کرتا, آپ سہولیات والی زندگی اختیار کریں. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے نا عیش پرستی والی زندگی جینا ہے, میں بے تحاشا مال خرچ کروں گا, یہ 10 بندوں کا کھانا ہے تو 50 کا پکاؤ, 20 بندوں کے کھانے کی ضرورت ہے تو 100 کا پکا دو. عیش پرستی کی زندگی. مسند امام احمد بن حنبل میں ایک روایت ہے, اس کے لفظوں میں جو گہرائی ہے, جملوں میں جو حسن ہے اور سمجھانے کا جو انداز کریمانہ ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے مجھے یمن کا گورنر بنایا تو حضور نصیحتیں فرما رہے تھے, فرماتے فرمایا معاذ گورنر بن کے جا رہے ہو, عیش پرستی والی زندگی سے بچنا. کیا انداز ہے محبوب کا. حضور فرمانے لگے جو رب کے بندے ہوتے ہیں وہ عیش پرست نہیں ہوتے, جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ عیش پرست. یہ مسند امام احمد بن حنبل اور مشکات دونوں میں موجود. فرمایا عیش پرستی والی زندگی سے بچنا. اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل. فرمایا دنیا میں یوں رہنا جیسے مسافر رہتے ہیں, جیسے راہگیر رہتے ہیں, وہ لوگ جو تھوڑی دیر کے لیے کہیں رکیں. اس طرح کی زندگی حضور نے پسند فرمائی. ہم کن چیزوں میں الجھ گئے؟ ہم اپنی خواہشات کو تھوڑا روکیں, اور جب دل تڑپ کر کسی چیز کی خواہش کرے تو اسے کہیں کہ تم کدھر نکل رہا ہے, تو مدینے والے کا غلام ہے. یہ چیز تیرے اندر پیدا کیسے ہوئی؟ جو محب ہوتے ہیں وہ تو محبوب کے پابند ہوتے ہیں. تو من چاہیے زندگی نہ جی, وہ زندگی گزار جو رسول پاک تیرے لیے پسند کرتے ہیں. وہ جو مجھے تنگ کوئی نہ کرے, وہ مجھے پریشان کوئی نہ کرے, وہ مجھے جگائے کوئی نہ. یعنی کسی کو آپ 10:30 بجے فون کریں, 10:30 بجے دن کے, اور وہ بندہ اگر آپ کو ٹیلی فون پہ کہے کہ یار تم سویرے خیر سی نا بھائی, 6 بجے جماعت ہوئی ہے, 6:15 بجے اور 10:30 ہو گئے ہیں, تیری اجے بھی سویرے یہ کیا بات کر رہا ہے تو اگر اس طرح کا مزاج لوگوں کا ہو جائے تو پھر یہ طریقہ ٹھیک ہے. اور بعض ایسے لوگوں کو بھی دیکھا 1 بجے فون کر رہے ہیں, 2-4 دفعہ فون کیا تو اٹھایا نہیں, تو اٹھا لیا ہے تو وہ اعتراض کر رہے ہیں ایڈی چھتی سو گئے ہو. بھئی اب آپ کو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, اگر آپ کا موبائل نہیں سونے دے رہا تو جس نے سونا ہے اسے تو سونے دیں. وہ تو, اور یہ اب پینڈو ہونے کی علامت ہے کہ اگر آپ جلدی سو جاتے ہیں اور صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں آپ دیہاتی بندے ہیں. تو میرے عزیز, اسراف نہیں, فضول خرچی نہیں, حد سے تجاوز نہیں. آپ کوئی بھی کام کریں اسے معتدل رکھیں, اس پر آپ غور کریں.
میں نے دیکھا ہے لوگوں کو تنقید کرتے ہوئے، وہ دیکھو جی کتنا اللہ نے نوازا ہے لیکن بندہ بڑا ہی سوچ سمجھ کے چلتا ہے، تو یہ تو تعریف کرنے والی بات تھی، آپ تنقید کر رہے ہیں۔ اللہ کا بڑا انعام ہے لیکن وہ شخص جو ہے نا وہ بعض چیزیں جو ہیں ان میں بڑی وہ سختی کرتا ہے، تو بھائی یہ تو تعریف والی بات تھی۔ ہاں بخل اگر کرتا ہے تو پھر مذموم ہے، کنجوسی کرتا ہے جہاں خرچ کرنا چاہیے نہیں کرتا تو پھر بات زیادتی والی ہے، لیکن اگر وہ سوچ سمجھ کے چلتا ہے، اسراف سے بچتا ہے، تو یہ تو تعریف والی بات تھی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتوں کو اللہ بڑا ہی ناپسند فرماتا ہے، مسلم شریف میں موجود۔ ایک فرمایا یاوا گوئی کو، فضول بولتے رہنے کو، بلا وجہ باتیں کرنے کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اور دوسرا رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بلا وجہ کے سوالات، کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں کی، ان سوالات کو کثرت سے کرنے کو اللہ ناپسند فرماتا ہے، اور تیسرا حضور فرمانے لگے بلا وجہ مال ضائع کرنے کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ خدا نے تجھے اپنی رحمت سے دیا اور تو ضائع کرتا جا رہا ہے، لٹاتا جا رہا ہے۔ تجھے اللہ نے اگر اپنے فضل سے دیا ہے تو اب کرنے کا کام یہ ہے کہ تو اس میں احتیاط کر، تو اس چیز کو سمجھ۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے نا میرے دوستو، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے، امانتوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ اللہ کا فضل ہے ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو مجھے بتائیے فضل کو ضائع کر دیا جاتا ہے؟ بغیر سوچے سمجھے لٹا دیا جاتا ہے؟ ہاں اگر آپ راہ خدا میں سخاوت کریں، اللہ کی رضا کے لیے غریب پر مسکین پر خرچ کریں، اللہ کے کمزور بندوں پر خرچ کریں، تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت اسماء سے کہا تھا تو رب کے راستے میں بغیر گننے کے دے، اللہ بھی تجھے بغیر گننے کے عطا فرمائے۔ لیکن اپنی ذاتیات پر فضولیات کا دروازہ کھولنا اور بلا وجہ لٹاتے جانا، خرچ کرتے جانا۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ بڑی زبردست بات کیا کرتے ہیں ہمارے ایک تیسرے دوست کے بارے میں، وہ کہا کرتے ہیں یہ ہمارا سنگی جو ہے نا، اس کو کبھی کہنا کہ راہ خدا میں فلاں کام کرنا ہے تو کہتا ہے یار دعا کر آج کل ہاتھ بڑا تانگ ہے، لیکن کہتے ہیں اگر اس کو میں یہ بتاؤں نا فلانی جگہ پلاٹ سستا مل رہا ہے تو پھر اس کا ہاتھ بڑی جلدی کشادہ ہو جاتا ہے، اور اگر اسے میں کہوں نا کہ وہ فلاں جگہ ایک چیز میسر آ رہی ہے اور ذرا تیرے والی ہے اور نرخ بڑے سستے ہیں، تیرا کام بن جائے گا، تو یہ آسانی میں آ جاتا ہے۔ تو آپ کوشش فرمائیں کہ اسراف اور بالخصوص آنے والی نسل کو اس کا پیغام ضرور دیں کہ عیش پرستی والی زندگی، عیش کوشی والی زندگی۔ مجھے بتائیے ایک شخص کہتا ہے میں نے بہت کھانا ہے، تو کتنا کو کھا لے گا؟ 100 روٹیاں کھا سکتا ہے ایک وقت میں؟ کیا کر لے گا مثلا؟ تو اپنی زندگی کو اسی دائرے کے اندر رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کا بڑا نام ہے، اور حنفیوں پر اس لیے ان کا بڑا احسان ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ان کے شاگرد ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کو ہمیشہ یاد رکھیں، ان کی تعلیمات کو سمجھیں۔ ان کا ذکر صرف برکت کے لیے کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق کی ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے اور بطور نصیحت اسے اپنانا۔ امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے دنیا کی کسی چیز کی خواہش پیدا کر لینا لیکن اسے اپنا مقصود نہ بنانا۔ خواہش پیدا ہو گئی کسی عہدے کی، پیسے کی، تو خواہش کسی وقت اگر پیدا ہو بھی جائے تو مذموم نہیں، لیکن اگر رب دے دے تو فضل ہے، نہ دے تو کسی الجھاؤ کا شکار۔ وہ حضرت صاحب تھے نا کرما والا شریف والے، تو وہ دعا پتہ کس طرح مانگتے تھے؟ کہتے تھے یا اللہ جو میں منگیا وہ دے دے، تے جے او بہتر نہیں تے پھر جو تو بہتر سمجھنا وہ کر دے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے طلب پیدا کرنا تو برا نہیں، لیکن اس کو مقصد بنا لینا اور نہ ملنے پر پریشان ہونا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔